پاکستان اور افغانستان کے تنازع میں ڈیورنڈ لائن نے خاصی اہمیت اختیار کر لی ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس نے ڈیورنڈ لائن بنوائی، کب کون کتنے پیسے ڈیورنڈ لائن کے عوض لیتا رہا، پاکستان پر افغانستان نے کب کب حملہ کیا اور افغانستان سے کون پاکستان آیا۔ لر اور بر یعنی سرحد کے دونوں جانب پختون واحد وہ قوم نہیں ہے جو تقسیم ہے، دنیا کی کئی قومیں بٹی ہوئی ہیں۔ افغانستان میں ازبک، تاجک اور پختون سب تقسیم ہیں۔ اسی طرح پنجاب، سندھ، بلوچستان اور بنگال بھی تاریخی طور پر تقسیم کے عمل سے گزر چکے ہیں۔ 1893 میں کابل کے امیر عبد الرحمان خان اور برطانوی ہند کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ ہوا، ڈیورنڈ لائن ایگریمنٹ۔ اس معاہدے کے 3 اہم نکات تھے۔ چونکہ افغانستان کی مشرقی اور جنوبی سرحدیں متنازع تھیں، لہٰذا سر ہنری مورٹیمر ڈیورنڈ کی سربراہی میں ایک کمیشن قائم کیا گیا جو واخان سے ایران تک سرحد کا تعین کرے گا۔ دونوں حکومتیں باہمی رضامندی سے اس سرحد کو تسلیم کریں گی اور اس کے بعد افغان حکومت دیر باجوڑ اور چترال کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ اس طرح برطانوی حکومت بھی افغانستان کے اندر مداخلت نہیں کرے گی۔ امیر عبد الرحمان کی اچھی روش کے اعتراف میں ان کا وظیفہ 12 لاکھ سے بڑھا کر 18 لاکھ روپے سالانہ کر دیا گیا۔ یہ معاہدہ 12 اکتوبر 1893 کو طے پایا اور 13 اکتوبر کو کابل میں دربار بلا کر امیر عبد الرحمان نے لویا جرگہ سے اس کی توثیق بھی کرا لی۔ 2 سال کے اندر یعنی 1895 تک ڈیورنڈ لائن کا تعین مکمل کر لیا گیا۔ 1901 میں امیر عبد الرحمان کے بعد ان کا بیٹا امیر عبد الرحمان خان آیا۔ اس نے پہلی بار ڈیورنڈ لائن پر اعتراض کیا، مگر صرف مالی اختلافات کی بنیاد پر۔ بات چیت سے مسئلہ حل کیا گیا۔ 1919 میں امیر امان اللہ خان نے برطانیہ کے خلاف جنگ کی، جس کے نتیجے میں افغانستان کو آزاد ریاست کا درجہ ملا۔ تب سے یہ لائن ایک بین الاقوامی سرحد مانی گئی۔ 1919 سے 1940 تک کسی افغان حکومت نے ڈیورنڈ لائن کو نہیں چھیڑا، لیکن 20 جون 1944 کو افغانستان کے وزیر اعظم ہاشم خان نے پہلی بار پاکستان کے مستقبل کے بارڈر پر اعتراض کیا۔ 30 جون 1947 اقوام متحدہ میں افغان مندوب ہاشم عزیز نے پاکستان کی مخالفت میں ووٹ دیا، یعنی پاکستان کی رکنیت کے خلاف واحد ووٹ افغانستان نے دے رکھا ہے۔ اب آتا ہے 1950۔ افغانستان نے قبائلی علاقوں میں فقیر اے پی کی سربراہی میں ایک متوازی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی۔ 1951 افغان فوج نے دیر پر حملہ کیا، لیکن پاکستانی فوج نے 5 دنوں میں اسے پسپا کر دیا۔ 1961 افغان فوج نے دوبارہ باجوڑ پر 15,000 فوجیوں کے ساتھ حملہ کیا، جسے پھر سے پسپا کر دیا گیا۔ ان جھڑپوں کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے۔ پاکستان نے بار بار تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی۔ 1977 میں پاکستانی حکمران نے افغان صدر سردار داؤد کو مذاکرات کے لیے پاکستان بلایا۔ مارچ 1978 کو سردار داؤد لاہور آئے۔ شالامار باغ میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس ملاقات میں سردار داؤد نے ڈیورنڈ لائن تسلیم کر لی تھی اور اعلان کے لیے بھی تیار تھے، مگر پاکستانی قیادت نے مشورہ دیا کہ اعلان کچھ عرصے کے بعد کیا جائے تاکہ دونوں ملکوں میں رد عمل ظاہر نہ ہو۔ سردار داؤد واپس چلے گئے اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ اعلان ہمیشہ کے لیے دب گیا۔ اب ہے سن 1978۔ نور محمد ترکی آیا۔ اس نے اقتدار سنبھالتے ہی پاکستان کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دی۔ نہ صرف پختونستان بلکہ بلوچستان کا مسئلہ بھی چھیڑ دیا۔ 1989 ترکی قتل ہوا، حفیظ اللہ امین آیا، پھر وہ بھی مارا گیا اور روس نے افغانستان پر قبضہ جما لیا۔ اس دور میں پاکستان نے مزاحمت کو منظم کیا، لاکھوں افغان مہاجرین آئے اور جہاد افغانستان کا آغاز ہوا۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ افغانستان نے صرف پختون نہیں بلکہ سندھی اور بلوچی علیحدگی پسند تحریکوں کی بھی حمایت کی۔ 1948 میں عبد الکریم بلوچ ناراض ہو کر افغانستان چلے گئے۔ 1963 میں شیر محمد مری نے مداخلت شروع کی۔ 1970 کی دہائی میں پختون تحریکیں ابھری۔ الذوالفقار بلوچ ریپبلکن آرمی جیسی تنظیمیں کابل کے زیر اثر متحرک رہیں۔ افغانستان میں ان گروپوں کو پناہ، تربیت اور وسائل بھی ملتے رہے۔ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ ہمیشہ دوستی کی کوشش کی، لیکن ہر افغان حکومت نے جواب میں بد اعتمادی اور مخاصمت کا مظاہرہ کیا۔ پھر جب طالبان کی حکومت آئی، پاکستان نے اسے بھی پورا تعاون دیا، لیکن جب کابل میں حکومت بنی، وہی حکومت پاکستان کے خلاف بیانات دینے لگی۔ ہم نے انہیں سہارا دیا، مگر ہر صبح وہ پاکستان کو گالی سے اپنے دن کا آغاز کرتے تھے۔ دوستو، طالبان اور ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے وقت ریاست نے کوشش کی کہ امن قائم رہے۔
कई बार गैर मशरूत फायर बंदी भी कराई गई, मगर जब ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब 2014 में लॉन्च हुआ तो वही गिरोह दुश्मन बन गया। ताकत उठाने का हक सिर्फ रियासत को है, किसी फर्द, गिरोह या तंजीम को बंदूक उठाने का कोई हक नहीं है। अगर रियासत गलती भी करे तो इस्लाह का रास्ता आईनी है, अस्करी नहीं। पाकिस्तान ने अपनी तारीख में बहुत सी गलतियां की हैं, मगर वो मुजरिम नहीं है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में नफरत, साजिश और मुदाखलत के बावजूद अमन और भाईचारे की ख्वाहिश बाकी है। मुस्तकबिल सिर्फ इसी में है कि दोनों रियासतें माजी की गलतियों से सबक सीख लें।